ملے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بات کہنے. کچھ جھلکیاں میں آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتانا چاہتا ہوں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا گیا تھا. ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا گیا تھا. نبی بنائے جانے سے پہلے مکے کے اندر حالات اتنے خراب تھے جیسا کہ سیرہ النبویہ صحیحہ کے پہلے ہی صفحے کے اندر آتھینٹک حدیث ہمیں ملتی ہے ڈاکٹر اکرم دیال امری کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب کی طرف دیکھا کہ وہاں پر پوجا ہو رہی ہے 360 بتوں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عجم کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ کہیں شخصیتوں کی پوجا ہو رہی ہے, کہیں پیڑ اور پودوں کی پوجا ہو رہی ہے, کہیں چاند اور سورج کی پوجا ہو رہی. فَمَقَتَهُمْ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت ناراض ہو گئے کہ یہ پورے انسان بھٹکتے چلے جا رہے ہیں, ان کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. اور عرب کی طرف دیکھا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے ہیں لیکن ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں, بات میں جھگڑا کرتے ہیں. اگر ایک بکری ایک کھیت سے کہیں دوسرے کھیت میں آ جاتی ہے تو سالوں سال حرب فجار کے نام سے لڑنے کے لیے تیار ہے. ایسے وقت پر جبکہ تباہی اپنے پیک پر تھی اور فسادات بالکل رونما ہو چکے تھے, بالکل وہی حالات جو ہمارے آج کے ہو چکے ہیں, ہر طرف خون خرابہ, شور شرابہ, پریشانی, دنگا فساد, بالکل وہی حالات بلکہ اس سے بھی خطرناک حالات تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مبعوث کیے جانے سے پہلے سے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحم کھایا اور عرب کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رحمت للعالمین کو بھیجا. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی بنائے جانے, اپنے نبی بنا کر بھیجے جانے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں خود مقصد بیان کیا. جیسا کہ عرب کا شاعر نے کیا ہی پیش کیا ہے بہترین اشعار میں, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ شعر نامکمل ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عرب کی زمین نہیں ہلائی آپ نے, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عالم کی زمین جس نے پوری ہلا دی, پوری دنیا کی زمین ہلا دی. جو نہ تھے خود راہ پر, صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے. صحابہ کرام کیا تھے, جن کو یہ تک پتا نہیں تھا کہ لائف کیسے گزارنی ہے, جو اپنے والد کے ماؤں کو بانٹ لیا کرتے تھے. اگر والد نے 4 سے شادی کی ہے تو ان کو میراث کے طور پہ بانٹ لیا کرتے تھے. اس حد تک جہالت تھی. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے. وہ کیا نظر تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردہ کو مسیحا کر دیا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرا سے آئے, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ساتھ میں ایک نسخہ کیمیا بھی لایا. یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, آپ کے بھیجائے جانے کا مقصد. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے اور اس وقت پر مکے کے اندر ظلم بڑھ رہا تھا. تو ایسے وقت پر کچھ لوگوں نے مل کر حلف الفضول قائم کی. آج جو آپ کہتے ہیں یو این جس کو پہلے UNO کہا جاتا تھا, او نکال دیا گیا اب UN. تو آج جو اقوام متحدہ کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم ہیومینٹی کے لیے اور ہم انسانیت اور ہمدردی کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے جو الفاظ اور جس مقصد کے لیے آج UN قائم ہوا ہے, اس کا سب سے پہلے تصور دینے والے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حلف الفضول موجود ہے. مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 1653, حدیث نمبر 1655 اور حدیث نمبر 1657, جس کے اندر حلف الفضول کے پورے نکات آپ کو ملیں گے, جس کے اندر بند ملیں گے جو امن کی بات. مکے میں کسی ظالم کو رہنے نہیں دیں گے, مکے میں اگر کوئی مظلوم ہوگا تو پورے مل کر اس کی سہایتا کریں گے, مکے کے اندر اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہوگا تو اس کا ہاتھ پکڑیں گے یہاں تک کہ وہ ظالم کو سدھار دیا جائے گا, اور مکے کے اندر کسی بھی غریب کو اور ضرورت مند کو پورے مل کر مدد کریں گے. یہ مختلف بند تھے جو حلف الفضول میں ہمیں ملتے ہیں.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر بس نہیں کیا، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 1655 کے مطابق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو دعیت الی مثلھا لاجبتھا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے تو آپ نے کہا اگر آج بھی کفار قریش مجھے امن کے لیے بلائیں گے تو میں اب بھی امن کے لیے ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امن قائم کرنے والے تھے۔ نبوت جب ابھی نہیں ملی تھی، آپ نے حلف الفضول کے اندر آپ نے حصہ لیا، بلکہ اہم پارٹ آپ نے ادا کیا۔ اس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی میں تھے۔ میں سارے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ امن کا پیغام جو قرآن مجید ہمیں بتلاتا ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں اور اپنے کالج کے اندر اپنے کلیگ کو اور جہاں آپ کام کرتے ہیں ضرور بتائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغام سے لوگوں کو بہت سارے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ گئے تو آپ نے کیا کہا، اگر مجھے اس امن کی طرف دوبارہ بلایا جائے تو میں اس کے لیے آج بھی لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اب آپ اور ایک پوائنٹ پر غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں 13 سال تک تھے۔ تصور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دعا کریں گے تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پوری فوج کے ساتھ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے؟ آ سکتے۔ 13 سال تک کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتعال انگیزی کا آپ نے طریقہ اپنایا نہیں، فساد کا طریقہ آپ نے نہیں اپنایا، خون ریزی کا طریقہ آپ نے نہیں اپنایا، آپ نے دعوت و تبلیغ کا طریقہ آپ نے اپنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی آپشن تھے، آسمان سے فرشتوں کی فوج کو بلا لیا جائے، کفار قریش کو ختم کر دیا جائے، کعبے میں سے بتوں کو نکال لیا جائے اور اس طریقے سے مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کام ہر انسان نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا جو آنے والے انسان کے لیے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنا جس طریقے سے کہ انسان کو کرنا چاہیے۔ فرشتوں کو بلا کر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے بجائے آپ نے پریکٹیکل طریقے سے دعوت و تبلیغ کا طریقہ آپ نے اپنایا، اور 13 سال تک آپ برداشت کرتے رہے۔ کعبے کے اندر تصور کیجئے 360 بت رکھے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کا کام۔ مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ امن جس حد تک بھی قائم ہو جائے، امن کے دامن کو نہ چھوڑا جائے، اس کو قائم رکھتے ہوئے اگر انسانوں کو جہنم سے بچایا جا سکے تو بیسٹ طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ یہودی ہے وہاں پر، تصور کیجئے آپ، مدینہ طیبہ کے اندر یہودی پائے جاتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید نے خود کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور نصرانی تو تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم کلمہ نہ چھوڑ دو۔ تم سارا کلچر چھوڑ دو گے، تم پورے طور طریقے ان کے طریقے کا سارا کلچر اپنا لو گے، لیکن جب تک تم کلمہ نہیں چھوڑو گے یہودی اور نصرانی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا مسجد قائم کرنے کے بعد اور اخوت اور بھائی چارگی کے بعد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ المکرمہ کے اندر مدینہ طیبہ آ گئے۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر غزوہ بنی مستلق کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے، اچانک ایک کافر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، تلوار جو وہاں پر درخت پر تلوار لٹکی ہوئی تھی، کافر اس تلوار کو لے لیتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھجوڑتے ہوئے اٹھاتا ہے، یا محمد من یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور اطمینان سے کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بچائے گا۔ اتنے اطمینان، اتنے توکل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لیا کہ کافر پریشان ہو کر اس کے اندر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ یہ واقعہ آتھینٹک ہے، یہ واقعہ بالکل آتھینٹک ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار ہاتھ میں لی، کہا کہ میں یمنعک منی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟
فوراً وہ ہکا بھکا ہو گیا، پریشان ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اس نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں کہاں؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے، بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن سے آپ نے بدلہ نہیں لیا، بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے اور آپ نے کیا کہا؟ اگر مجھے آج بھی کفار قریش مجھے امن کے لیے بلائیں گے اور اس حلف الفضول کے لیے بلائیں گے تو میں تیار ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ نے شب ایسے ہی نہیں کہ آپ نے پریکٹیکل بھی کر کے بتایا. حدیبیہ کے موقع پر جب پورے صحابہ اکرام کہہ رہے تھے ہم نہیں، معاف نہیں کریں گے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے معاہدہ مت کیجیے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پیغام جو امن کا پیغام تھا، جو اسلام کا اصل پیغام ہے، کہا کہ اگر سامنے والا معاہدے کرنے کے لیے تیار ہے تو مسلمان امن کی چونکہ پہلے بات کرتا ہے معاہدے کو قبول کر لیتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حالانکہ اس میں کچھ کئی ایسے پوائنٹس تھے جو عام طور پہ قبول نہیں کیا سکتے تھے لیکن امن قائم ہو سکتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لبیک کہا. اور عام طور پر اور ایک بھی واقعہ ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تھے تو اس وقت پر معافی کی ساری آیتیں منسوخ ہو گئی. فاعفوا واصفحوا حتی یاتی بامر اللہ، عام طور پہ آیت کئی لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ معاف کرو معاف کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. جیسے ہی جہاد کا حکم آ جائے اب معافی کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. یعنی کہ مدینہ طیبہ میں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد بالسیف کا آپ کو اجازت مل گئی، اب اس کے بعد صرف قتال ہوگا، اب کوئی معافی نہیں ہوگی، اب دعوت کا کام ہوگا ہی نہیں، دعوت کا کام منسوخ ہے سمجھتے ہیں، اب معافی ہوگی نہیں سمجھتے ہیں. لیکن وہ لوگ بھول جاتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے موقع پر آپ نے معاف کیا کہ بدلہ لیا؟ معاف کیا آپ نے. کیسا واقعہ ہے، کتنا پیارا واقعہ ہے. دیکھیں آپ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنے جاں نثار صحابہ اکرام کے ساتھ انٹری لے رہے ہیں اور کانکرڈ بالکل فتح ہو چکا ہے مکہ اور سامنے کا دشمن بالکل نہتا ہو چکا ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے اس کے پاس، کمزور ہے دشمن. ایسے وقت پر بعض صحابہ اکرام کیا کہہ رہے تھے؟ بعض صحابہ اکرام یہ کہتے جا رہے تھے، کفار قریش کے پاس سے تلواریں لے کر گزر رہے تھے، اليوم یوم الملحمہ اليوم تستحل المحرمہ، آج تو گوشت اڑانے کا دن ہے، آج تو حصے بکھرے کرنے کا دن ہے، آج تو خون کی ندیاں بہانے کا دن ہے، آج تو بوٹیاں اڑانے کا دن ہے. اليوم تستحل المحرمہ، آج تو ہم کعبے کی حرمت کا بھی خیال نہیں کریں گے، آج تو ہم یہ کفار قریش سے اپنے پورے آبا و اجداد کے بدلے لے کر رہیں گے. یہ صحابہ اکرام کہتے جا رہے تھے. ایسے وقت پر کچھ کفار قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے صحابہ اکرام باتیں کر رہے ہیں، ان کی باتیں سن کے ہمیں ڈر ہو رہا ہے، ماریں گے تو کیا ہوگا، جب عمل میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا، خالی ان کی باتیں سن کے ہمیں ڈر ہو رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ تو انہوں نے سب نے کہا انت کریم وابن کریم وابن ابن کریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عزت والے ہیں، آپ تو کرم فرمانے والے ہیں، کرم فرمانے والے کے بیٹے ہیں، کرم فرمانے والے کے پوترے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اليوم یوم الملحمہ کہہ رہے تھے، آج تو گوشت کا دن کہہ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لام نکال کر را کہا اليوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کھانے کا دن. کہا کہ آج رحم کھانے کا دن ہے. اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں تم سب کو آزاد کر دیتا ہوں. تلوار موجود ہے، ہاتھ میں طاقت موجود ہے، پورے کے پورے دشمن سامنے نہتے موجود ہیں، چاہے تو سب کی اینٹ چینٹ بجا دے تو دنیا بھی کوئی برا نہیں کہے گی، کیونکہ وہ ظالم تھے، وہ قاتل تھے. اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اپنایا کہ اگر میں معاف کر دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ انسان جہنم میں جانے کے بجائے جنت کے لیے ہو سکتا تیار ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ملٹری والا نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز داعیانہ تھا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ اگر معاف کر کے سامنے والا جہنم سے جانے سے بچ سکتا ہے تو پھر معافی کریں گے۔ اگر معاہدہ کر کے صلح حدیبیہ میں سامنے والا اسلام کے میسج کو حاصل کر سکتا ہے تو پھر معاہدہ کیا جائے گا۔ اگر یہودی اسلام کی بات کو سننے کے لیے معاہدہ کرنے میں اگر وہ ممکن ہے، جہاں کہیں پر بھی اسلام کا پیغام سننے کے لیے موقع ملے گا، امن کا پیغام آپ نے پھیلایا، آپ نے وہ راستہ اپنایا جس کے اندر کے امن کا راستہ ہوتا ہے۔ اور یہ عام طور پہ بعض عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ جب ان کے متبعین نے، جب ان کے فالوور نے اور بعض دشمنوں نے، ان کے دشمنوں نے مل کر جب انہیں صلیب پر لٹکا دیا، کیا کیا تھا؟ پیر کو بھی انہوں نے کیلا مارا۔ ان کے مطابق، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ اٹھا لیا، ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ صلیب پر انہیں کیل مار دیے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت پر کہہ رہے تھے اللہ اللہ لما شبختنی، عبرانی ورڈ میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو عام طور پہ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جو جیزس تھے وہ کتنے رحم دل تھے کہ انہوں نے کیلے مار دیے، خون نکال دیا، پیروں کو کیل مار دیے، صلیب پر انہیں لٹکا دیا، مرنے سے پہلے انہوں نے کہا جاؤ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو عیسائی کہتے ہیں دیکھو ہمارے عیسیٰ کتنے اچھے تھے، ایسے وقت پہ اور کیا کر سکتے؟ معافی کرنا پڑتا، بدلہ لے سکتے ہو۔ اگر آپ کے ہاتھوں کو کیلا مار دیا جائے، پیروں کو کیلا مار دیا جائے ان کے ورژن کے مطابق، تو ایسے وقت پہ معاف کرنا جملہ بولیں گے، بدلہ تو نہیں لے سکتے۔ لیکن اصل میں معافی تو وہ ہے کہ جب کہ ہاتھ میں آپ کے تلوار موجود ہو، آپ کے اشارے پر جانثار صحابہ اکرام الٹ پلٹ کرنے کے لیے تیار ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنبش پر پوروں کے سر دھڑ سے الگ ہو جانے والے ہوں، ایسے وقت پر جب کہ طاقت ہو اور سامنے والا دشمن، اس کی دشمنی یاد آ رہی ہو، باپ کا اور اسی طرح آبا اجداد کے خون کی تاریخیں یاد آ رہی ہو، ایسے وقت پر جب کہ طاقت موجود ہو، اگر اس وقت پر معاف کریں گے تو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ جب آپ نے فتح کیا طاقت موجود تھی، اصل معافی یہ ہے کہ طاقت رکھ کر معاف کر دیا جائے، وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون بھلا سکتا ہے ایسی شخصیت کو؟ یہ وہ کچھ واقعات تھے جو ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ایسے تو بے شمار واقعات ہیں، کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب ڈنمارک میں کچھ کارٹونز بنائے گئے تو ایسے وقت پر ہمارے مسلمانوں نے کئی طریقے سے پروٹیسٹ کیا، اس میں جو بھی جائز طریقے ہیں اس کا ہم قدر کرتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک اہم طریقہ اکثر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک عرب کے عالم نے بڑا پیارا کام کیا، جیسے کارٹون بنائے گئے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ایک کافر کفار اگر اسلام کے خلاف کوئی بھی بڑی بات کرتے ہیں، کوئی بھی بڑا کام کرتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے اخبار پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس کے اوپر کیا رد عمل کرتے ہیں۔ سمپل سائیکالوجی ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو اب پلٹا کے اب کیا ہوتا ہے دیکھنا ہے۔ ایسے وقت پر عرب کے ایک عالم صالح المنجد نے کیا کام کیا؟ انہوں نے سیرت کوئز شروع کر دیا، کہا کہ سیرت کوئز، جو کوئی بھی سیرت کے ان واقعات پر سب سے زیادہ مارکس لائے گا اس کو اتنا بڑا تحفہ ہم دیں گے، اور ڈنمارک والوں کے لیے زیادہ بڑا تحفہ رکھا جائے گا اور وہاں سے کوئی جیتتا ہے تو اس میں ہوا یہ کہ بہت سارے تحفہ بہت قیمتی تھا، وہ تحفہ لینے کے لیے بہت سارے غیر مسلم حضرات، چونکہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سیرت کارٹون بن چکے تھے، تو جیسے انہوں نے اعلان کیا اس بہانے سیرت پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا۔ کاش کہ اسی طریقے سے اگر جب بھی ہمارے خلاف کوئی کام ہوتا تو ہم کئی کام کرتے، اگر یہ بھی کام انکلوڈ کر لیں کہ اس کے دوسرے دن اخبارات ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر واقعات بھرے رہیں گے تو ایک اچھا اپرچونٹی رہے گا کہ لوگ اس وقت پر پڑھنا چاہیں گے، اخبار پڑھیں گے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں گے۔ ہم یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اور جس کو ہم پرابلم سمجھ رہے ہو، پرابلم نہیں ہے، وہ تو اپرچونٹی ہے، وہ تو ایک موقع ہے آپ کے لیے تبلیغ کا۔ اور اس کے بعد اب آئیے اسلام کے پاس، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ کو چند جھلکیاں بتلائی، اب جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ بتاؤں، اسلام کے تعلیمات میں ہے امن کا پیغام۔ آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں گے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں تو بچہ کیا کہے گا؟ 5، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ہے اسلام کے ارکان۔
اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اسلام کے 5 ارکان میں بھی امن کا پیغام ہے. اور اس سے پہلے جو ہم کہتے ہیں دین کی کئی لوگ کئی تشریح کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث نمبر 24 میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی وہ کیا ہے؟ انہو جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم. یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو آسمان سے اس لیے آئے تھے تاکہ تم کو تمہاری دینداری بتا کر جائیں گے. دینداری کس کو کہتے ہیں؟ دینداری کہتے ہیں اسلام، ایمان اور احسان. کسی بھی آپ اسکالر سے پوچھئے دین کا ڈیفینیشن کیا ہے تو کہیں گے اسلام، ایمان اور احسان. اگر آپ اسلام کا روٹ ورڈ دیکھیں گے سلامن اور سلمن. سلامن کا معنی کیا ہے؟ پیس ہے، شانتی. اور قرآن مجید میں یہ ورڈ 100 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا. جس کتاب کے بارے میں آج لوگ کہہ رہے ہیں بک آف ٹیررزم، نعوذ باللہ من ذالک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں پروفٹ آف ٹیررزم، اور اسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں ریلیجن آف ٹیررزم، نعوذ باللہ من ذالک. اس کتاب کے اندر صرف سلامن اور سلمن کے روٹ ورڈ 100 سے زیادہ مرتبہ استعمال کیے گئے ہیں. اور ایمان جو دوسرا رکن ہے دین کا، ایمان نکلا ہے امن سے. امن کا معنی ہوتا ہے شانتی. اور یہ جو ورڈ ہے امن اور ایمان کا، یہ بھی ورڈ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا. اور تیسرا ورڈ ہے احسان. حسن سلوک سے نکلا ہے، احسان نکلا ہے حسن سلوک سے. اور یہ بھی ورڈ قرآن مجید میں کئی مقامات پر استعمال ہوا. تو جو اسلام کے دین جس کو آپ دینداری کہتے ہیں، 3 بنیادی باتیں اسلام اور ایمان اور احسان، اس کے اندر بھی امن کی باتیں ہیں. اب آئیے اسلام کے 5 ارکان میں جاتے ہیں. توحید بھی امن کی طرف لے جاتا ہے، شرک دہشت گردی کی طرف لے جاتا ہے. اب آپ بولیں گے وہ کیسے؟ ایک گھر کے اندر لڑائی جھگڑا قائم ہوتا ہے اور ایک گھر کے اندر کوئی بڑا موجود ہے تو وہ لڑائی جھگڑا ختم ہونے میں دیر نہیں لگے گی. جیسے 2 لڑیں گے تو جو بڑا ہوگا فوراً کہے گا بھائی تم حق پر نہیں ہے، تم حق پر ہو، لہذا مسئلہ ختم ہو جائے گا. اگر گھر کے اندر 2 بڑے ہو جائے تو کچھ لڑنے والے ایک کے طرف جائیں گے، کچھ لڑنے والے دوسرے کی طرف جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کائنات کا پالنے والا ایک ہوگا، اس کا حکم ایک چلے گا، تارے کی گردش اپنی جگہ پر صحیح چلے گی، سورج کی گردش اپنی جگہ پر صحیح چلے گی، بارش کی گردش اپنی جگہ پر صحیح چلے گی، کائنات کا سارا نظام اپنی جگہ پر صحیح چلے گا. جب کائنات دہشت گردی سے پاک ہو جائے گی تو انسانیت بھی دہشت گردی سے پاک ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ توحید کا پیغام بھی امن کی طرف بلاتا ہے. دوسرا نماز کے بارے میں آپ غور کیجئے کہ